आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम इफ्तार टाइम में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। रमज़ान में रोज़े, नमाज, तरावी और ज़कात के अलावा भी कई और ऐसे मसले होते हैं जिनसे जुड़े सवाल हम सभी के जहन में होते हैं। आज हम बात करेंगे रमज़ान और ख़वातीन के हवाले से। इस पर बात करने के लिए दो ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप हैं आलिमा सबा अंजुम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, और आप हैं नात ख्वां दिलकश, आपका भी इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और रमज़ान और ख़वातीन के हवाले से कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आइए आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। मैं दरख्वास्त करूंगी दिलकश से कि वो कोई हम्द के साथ प्रोग्राम का शुरुआत करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआओं में मेरी खुदाया असर ख्वाहिशों का मुझे तो समझ दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे मेरी ख्वाहिशों का मुझे तो समझ दे। करो अहले दुनिया के गम को मुदव्वर मेरे हाथ में मौला ऐसा हुनर दे। मेरे हाथ में मौला ऐसा हुनर दे। करो अहले दुनिया के गम को मुदव्वा मेरे हाथ में मौला ऐसा हुनर दे। मेरे हाथ में मौला ऐसा हुनर दे। भटकती फिरी हूँ मैं मंजिल की खातिर, जो फलदार हो ऐसा कोई शजर दे। जो फलदार हो कोई ऐसा शजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे मेरी ख्वाहिशों का मुझे तो समझ दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कभी मांगती हूँ कि लालो गोहर दे। मैं कभी मांगती हूँ कि लालो गोहर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कभी मांगती हूँ कि लालो गोहर दे। मैं कभी मांगती हूँ कि लालो गोहर दे। मैं दुनिया की महलों के तालिब नहीं हूँ। मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। मैं दुनिया के महलों की तालिब नहीं हूँ। मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे मेरी ख्वाहिशों का मुझे तो समझ दे। मुझे तो समझ दे खुदाया असर दे। वाह, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबा, जैसे मैंने कहा आज हम बात करेंगे रमज़ान और ख़वातीन के हवाले से।
تو اگر خواتین کی بات کریں تو رمضان جیسے کہ عبادت کا مہینہ ہے، آپ جتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن خواتین کی بات کریں تو وہ اسی مہینے میں سب سے زیادہ بزی رہتی ہیں، گھر کے ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. افطار کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کا ٹائم عبادت کا ہوتا ہے، لیکن اسی میں سب سے زیادہ کام ان کے پاس ہوتے ہیں. افطار کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں، کھانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے لیے عبادت کا وقت کب نکالیں؟ جی بالکل، ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں ہمارے کام کم ہو جائیں، کیونکہ دن کا کھانا نہیں ہوتا، ناشتہ نہیں ہوتا، لیکن بجائے کم ہونے کے ہمارے کام بڑھتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں، بلکہ عام دنوں میں اور زیادہ تھکان ہو جاتی ہے. اور یہ تو ایسا کام ہے عورتوں کا، افطار تیار کرنا، کھانا تیار کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، یہ ان کے ذمے سے کبھی بھی ہٹ نہیں سکتی. جب تک ان کے اندر صحت ہے، جان ہے، کام کرنا ہی ہے. تو اور اسپیشل اس وقت جب افطار سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ وہ کام کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار سے تھوڑی سی دیر پہلے جنت سے وہ جہنم سے نجات دیتا ہے لوگوں کو. روزانہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور وہ نجات دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. اب اتنا اہم وقت ہے اور اس وقت عورتیں کیا کرتی ہیں، کچن میں پکوڑے تل رہی ہوتی ہیں، کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور یہ سارے کام میں مصروف ہوتی ہیں. حالانکہ ان سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات مانگے. اللہم انی اسألک علما نافعا. تو ایسے میں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ نیت درست کر لیں. دیکھیں، روزہ دار کو افطار کرانا ثواب ہے، گھر کے باقی لوگ بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے میں وہ نیت کریں، اے اللہ میں تیرے بندے کے لیے افطار بنا رہی ہوں جو کہ روزے سے ہیں. تو ایک تو نیت یہ ہو گئی، ثواب کا کام ہو گیا ان کے لیے. تو یہ یہاں پہ بھی ثواب کمائیں گے، کیونکہ خدمت بھی اپنے آپ میں ایک ثواب ہے. پلس کچھ ایسی دعائیں یاد کر لیں جو کہ اسپیشل جہنم سے خلاصی کے لیے، جیسے اللہم اجرنی من النار اور اس طریقے کی کچھ دعائیں ہیں، وہ ساری دعائیں. اور کچھ یاد نہیں ہے تو کچھ سامنے رکھ کر پڑھ لیں اور اس کو دہراتے رہیں بار بار. تو یہ عمل آسان ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کر سکتی ہے. اسپیشل اس ٹائم وہ دعائیں پڑھیں جس میں جہنم سے نجات مانگی گئی ہے، کیونکہ یہ وقت اسپیشل اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. اور اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ رمضان کا مہینہ ہم تک پہنچا ہے، سارے جنت کے دروازے کھلے ہوئے جتنے بھی. حالانکہ جنت کے دروازے اسپیشل ہیں کہ اس جنت سے روزے دار داخل ہوگا، اس جنت سے یہ آدمی داخل ہوگا، اس جنت سے زکوٰۃ دینے والا داخل ہوگا. لیکن رمضان میں سارے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی بھی دروازے داخل کر سکتا ہے. تو اپنے دل میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے میرا وقت یہیں پورا کیا، اس رمضان نے پورا کیا، تو میں جنت کے جس دروازے سے چاہوں داخل ہو سکوں. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں. تو ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اگر ہماری موت آ جائے تو ہمارے لیے وہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے کہ تم اس کے تو قابل ہو نہیں، تو اس میں جاؤ، یہ کھولا جائے گا تمہارے لیے اسپیشل. تو اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے ہمیں، ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے عبادت میں لگانا چاہیے، اپنے کاموں کو سمیٹنا چاہیے. لیکن بعض دفعہ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب کے لیے کرنا پڑتا ہے. سب لوگوں کو اس میں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ عورتوں کا ذرا ہاتھ بٹائیں اور کم سے کم کام ان کو کرنا پڑے اس وقت، اسپیشل اسی وقت، کیونکہ وہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے سحری کا پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا ہے میں مانگوں. وہ تو عام دنوں کی بات ہوتی ہے، تو رمضان میں اور کتنا زیادہ ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ سحری کے لیے بھی مطلب اپنا انتظام ایسا کرے کہ اب بعد میں اس ٹائم نہ ہو کہ لوگ گرم کرنے پڑے ہیں اور اس طریقے سے مطلب اب گرم کر رہے ہیں، پکا رہے ہیں، اچھا ہی کھانا ہے. کچھ ایسا کھانا رکھنا چاہیے کہ جس کو کھا کے گزارا ہو جائے، روزہ اچھا گزرے، پیاس سے نہ گزرے. حلیم بریانی کھا کے اکثر آج کل تو یہ رواج چلتا ہے، لوگ سحری میں زیادہ تر ایسا ہی کھانا کھاتے ہیں جس سے کہ پورا دن پیاس کا محتاج رہتے ہیں اور پھر سونے میں گزار دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو ٹائم مینیج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو چلائیں، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی چلائیں اور مسلسل کوئی نہ کوئی دعا، کوئی ود یا واصل فضل اغفرلی اس طرح سے پڑھتی رہیں، کوئی نہ کوئی ود. یعنی کام کے ساتھ تو بے شک ان کو تو دوہرا تیر اجر ملے گا. پہلا نیت کر لیں کہ یا اللہ میں جو کر رہی ہوں تیری رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کا ثواب. دوسرا روزے داروں کو کھلانے کا ثواب. تیسرا کہ وہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہی لیکن سب کے لیے کر رہی ہیں. اور پھر جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا ثواب. یہ سارے ان سب کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک ساتھ. جی اچھا صبا، مشہور یہ ہے کہ جب عورتیں وضو بنائیں تو ان کا سر ڈھکا ہونا چاہیے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ سر ڈھکا ہو؟ دیکھیے، سر کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ستر میں داخل ہے اور ستر انسانوں سے ہے
اور جب جہاں پہ وضو کیا جا رہا ہے اصل میں وہ جگہ دیکھی جائے گی کہ اب وضو کہاں کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ حرم جائیں تو وہاں پہ باہر بھی وضو خانے بنے ہوئے ہیں. اگر وہاں وضو کر رہے ہیں تو اس چیز کا بے حد خیال رکھنا چاہیے کہ سر نہ کھلے. لیکن اپنے گھر میں غسل خانے میں اور کسی وضو خانے میں ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں جہاں پہ اپنے گھر کے سوا کوئی نہیں رہتا, یا اپنا بیٹا یا اپنا شوہر یا اپنے بھائی رہتے ہیں, محرم رہتے ہیں, تو ایسی جگہ پہ اگر سر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں, اس کو ڈھک لیا جائے اور اس سے کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی, اس سے کوئی گناہ کا باعث نہیں ہوگا. جی سبائک کالر ہمارے ساتھ اورنگ آباد سے جڑے ہیں, محمد سالار. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ صاحب نصاب سے بھی زیادہ ہے, پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا حکم ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے, صبا ان کے سوال کا جواب دیں. جی انہوں نے بولا ہے کہ کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے نہیں دیتا, لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا, تو اس کے ساتھ مطلب کس طرح کا عذاب ہوگا؟ تو مجھے یہاں پہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک عورت تھی جس نے سونے کنگن پہنے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول. تو نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن تمہیں آ کے کنگن پہنائے جائے؟ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, لیکن جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ جہنم کی بالکل گہری جہنم میں جا کر گرے گا اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. جی امید یعنی زکوٰۃ دینا, یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا ہر حال میں فرض ہے, اور وہ اس مسکین کا حق ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لینے کے لیے اس کو واجب قرار دیا ہے, تو آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے. جی اگر ہم زکوٰۃ کی ہی بات کریں تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے, کون نہیں دے سکتا ہے؟ ہر صاحب مال پہ زکوٰۃ فرض ہے. صاحب مال کی مقدار یہ ہو سکتی ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہو, جس کا اندازہ آج کل کے دور کے حساب سے لگا سکتے ہیں. جیسے 34,000 روپے سونا چل رہا ہے تو اس کے حساب سے 7.5 تولہ سونا کتنا پہنچے گا, یا اس کے برابر اس کے پاس رقم بھی موجود ہے اگر, یا اس کا کوئی بزنس ہے, بڑا بزنس ہے, تو اس کے حساب سے بھی اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور جن کے پاس اس کا برعکس سمجھ لیں, جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن ہاں اگر کوئی شخص, کسی شخص کے پاس گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, کاروبار بھی ہے, لیکن ہر چیز قرض میں ڈوبی ہوئی ہے, اس نے بہت بڑا لون لے لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے جا سکتی ہیں, تو ایسی صورت میں وہ پہلے قرضہ ادا کرے گا, زکوٰۃ نہیں دے گا, وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا. اچھا صبا, جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں رمضان اور خواتین کی, تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں, چھوٹے بچوں کو, تو ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہاں, جو عورتیں فیڈ کراتی ہیں انہیں جلد بھوک لگتی ہے, اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3-4 لوگوں کا اللہ نے رخصت دی ہے, مسافر کو, مریض کو, حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو. دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر اس کا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف اسی کے دودھ پر گزارا کرتا ہے, تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کو دودھ پلانا وہ اس کا حق ہے. اور اگر اس کا کسی کا حق نہ مارا جائے, اسلام اس چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بچے کا حق نہ مارا جائے, کسی انسان کا حق نہ مارا جائے, یہاں تک کہ جانور کا بھی حق نہ مارا جائے, پھر تو وہ ایک چھوٹا بچہ ہے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے وقت پہ اس کو فیڈ نہ کرانے سے آئندہ وہ کسی چیز کے لیے سفر کر سکتا ہے, کوئی پرابلم اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے, اور بہت چھوٹا بچہ وہ صرف ماں کے دودھ پہ اکتفا کرتا ہے تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے, اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں روزہ رکھتی ہیں, اگر رکھ لیں, رکھنا پار نہیں لگ رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے, تو توڑ دیں, بعد میں قضا کر لیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں رخصت دی ہے, الدین یسرا, ہمارا دین بہت زیادہ آسان ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ان لوگوں کے لیے بھی چھوٹ ہے جو روزانہ سفر کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزانہ دفتر جاتے ہیں یا پھر کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے سفر یعنی وہ روزانہ آنا جانا کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سفر بہت طویل تو ہوگا نہیں. دفتر جاتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ 1, 1.5, 2, 2.5 گھنٹے زیادہ کا سفر نہیں ہوگا. یہاں پہ سفر سے مراد اس سفر کی بات نہیں کی جا رہی جو کہ اتنے چھوٹے سے وقفے پہ مشتمل ہو. سفر سے مراد لمبا سفر ہے, جیسے کوئی دلی رہتا ہو, یو پی جا رہا ہو, ممبئی جا رہا ہو, کیرلا جا رہا ہو, یہ لمبا سفر ہو گیا. اور سفر میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے, وہ ایسے موقع پہ روزہ چاہے تو رکھ لے, چاہے تو نہ رکھے, وہ اس کی مرضی ہے, اس کو دونوں طرح کی چھوٹ ہے. اگر اس نے روزہ چھوڑا ہے تو بعد میں اسے قضا کر لے, اور اگر روزہ نہیں چھوڑا ہے تو پھر اسی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہاں چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ سفر میں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ فٹیگ ہونے لگتا ہے, بہت زیادہ نوزیا ہونے لگتا ہے, اس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ پھر ویسے بھی روزہ اچھا نہیں رہے گا اور مزید طبیعت خراب ہو سکتی ہے, تو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے ایسی صورت میں. اگر کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم بالکل بھلے چنگے رہتے ہیں الحمدللہ, تو پھر وہ روزہ رکھ لے, اس کو کوئی حرج نہیں ہے.
جی اچھا صبا، جب افطار بناتے ہیں تو جو خواتین ہیں وہ اسے چکھنا چاہتی ہیں کہ نمک صحیح ہے، مسالے صحیح ہیں یا نہیں ہے، تو کیا کوئی روزہ رکھ کر چکھ سکتا ہے؟ جی چکھ سکتا ہے. جیسے ویسے تو اکثر عورتوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی چیزوں میں اتنا ہی نمک پڑے گا، اتنا مسالہ پڑے گا، پکاتے پکاتے ہیبٹ ہوتی ہے. مگر کچھ نیو کک بھی ہوتے ہیں جو بالکل ابھی پکانا شروع کرتے ہیں، یا کسی کی شادی ہو گئی ہے، گھر پہ کام نہیں کیا، شوہر کے ساتھ الگ رہتی ہے، اب کام کرنا شروع کیا ہے، نمک کا بالکل اندازہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا زبان پہ رکھیے اور اس کو فوراً تھوک دے اور کلی کر لے. اس طرح سے وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر شوہر کو کوئی مسئلہ نہیں نمک کے تیز ہونے سے، کم ہونے سے، یا گھر کے باقی لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے، تو وہ ایسا نہ بھی کرے. بہتر ہے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے ہر حال میں. جی صبا، اور بھی باتیں کریں گے رمضان اور خواتین کے حوالے سے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. لیکن ناظرین، آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ہم چھوڑے جاتے ہیں ایک خوبصورت نعت کے ساتھ. میں درخواست کروں گی دلکش سے کہ وہ ہمیں سنائیں ایک حمد یا نعت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو امت شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی. میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیرے شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم، اب نظر کرم. غم پہ اندھیرے نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. غم کے اندھیرے نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. بگڑ بنا دو میرے طیبہ کے والی، بگڑ بنا دو میرے طیبہ کے والی. نبیوں کے نبی تیرے شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم، اب نظر کرم. جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے. جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے افطار ٹائم میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور خواتین کے حوالے سے. صبا، اس دوران ہمارے ساتھ ایک کالر جڑی ہیں ریحانہ مرزا ممبئی سے.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको रमजान मुबारक हो। जी शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, बताएं मेरा क्या सवाल है ये आपका? एक बेवा पे ज़कात वाजिब है जो खुद मेहनत मजदूरी करती है, ना उसका घर है ना दार है, यानी अपने बच्चों को पालती मेहनत मजदूरी करके, तो ज़कात वाजिब है? और कोई सवाल जी। है आपका? बस यही, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। जी ज़रूर। देखिए, पहले ही ज़कात की जो है वो निसाब बताई गई है कि जिसके पास इतना सोना या इतनी चांदी हो और वो उसके कर्ज से हटकर हो, यानी उसका ज़ाती माल हो, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। जब वो ऑलरेडी पहले ही बेवा है, घर नहीं है, खाने को सही से सामान नहीं है, कपड़े नहीं हैं, बच्चों को खुद ही पाल रही है इतनी मेहनत मजदूरी करके, और लेबर क्लास से मजदूरी कर रही है, तो जाहिर सी बात है उस पर ज़कात कैसे वाजिब हो सकती है? उस पर तो इतना सरमाया ही नहीं है कि वो ज़कात दे, बल्कि वो खुद ज़कात लेने की मुस्तहिक है। जी सबा, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, दानिश। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं दानिश, क्या सवाल है आपका? मुझे आप बताइए, रोजा कैसे टूटता है? रोजा कैसे टूटता है, किन चीजों से टूटता है? हाँ जी सबा बताएं, ये जानना चाहते हैं कि रोजा किन चीजों से टूटता है? रोज़ा खाने पीने से टूटता है जानबूझकर, जी, और जानबूझकर क्या करने से टूटता है, और ऐसी कोई चीज़ जिसमें दाखिल कर ली जाए जिसको मना है, जैसे कोई ड्रिप वगैरह लगा लिया, इससे भी रोज़ा टूटता है। अगर बीवी के साथ सोहबत कर ली रोज़े की हालत में तो भी रोज़ा टूट जाता है। और इनके अलावा से कोई स्पेशल कंडीशन मेरा नहीं ख्याल कि जिसमें टूटता हो रोज़ा। इन 4 चीज़ों से पूरी तरह रोज़ा बातिल हो जाता है, उसकी क़ज़ा लाजिम हो जाएगी, और चौथी सूरत पे तो कफ़ारा भी लाजिम होगा और क़ज़ा भी लाजिम होगी, और क़ज़ा भी 60 दिनों की होगी, यानी 60 रोज़े लगातार रखने होंगे। जी अच्छा, सबा बहुत सारी औरतें घर पे एहतिकाफ पर बैठती हैं, लेकिन अगर इस दौरान कोई बीमार हो जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, जी तो क्या करें? देखिए, वैसे भी अल्लाह ताला ने हर हाल में किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे सिवाय नमाज के अलावा मरीज़ को छूट दी है। बस मरीज़ ऐसा है जिसके ऊपर नमाज माफ़ नहीं होती, जितनी सकत है उतने में पढ़ ले, नमाज माफ़ नहीं होती। लेकिन इत्तिकाफ़ नफिल इबादत है, इसका फ़र्ज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत बेहतर इबादत है, अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया है इत्तिकाफ़। कोई इत्तिकाफ़ में बैठता है, बैठने के बाद उसे तबीयत ख़राब हो गई, या ये हो गया कि अब इत्तिकाफ़ पूरा नहीं कर सकेगा, या इतना बीमार हो गई है कि, क्योंकि औरतें घर में इत्तिकाफ़ करती, इतनी बीमार हो गई है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिर इत्तिकाफ़ बाकी नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में वो इत्तिकाफ़ छोड़ दे, जहाँ तक उसने इत्तिकाफ़ पूरा किया है उसका पूरा उसको सवाब मिलेगा। जहाँ से रह गया है, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, दोबारा रमज़ान से मुलाकात कराई, तो आइंदा साल पूरा करेगी और उस इत्तिकाफ़ को वहीं छोड़ देगी, और अपने जितना उसने किया उसका सवाब मिल जाएगा। जी सबा, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, मुमताज अली। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जैसे भाजी, अपना ज़कात का पैसा बनता है ना 2 लाख रुपए, तो कोई 50,000 ही देता है, तो उसका क्या होगा फिर? सॉरी, सवाल नहीं समझ में आया। आप दोबारा अपना सवाल दोहरा सकते हैं? हेलो मुमताज साहब, क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? हाँ भाजी, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? जैसा किसी का 2 लाख रुपए ज़कात का बनता है और वो 50,000 की ज़कात निकालते हैं, तो उसके लिए क्या होगा बाजी? देखिए, 2 लाख का 2.5% 50,000 नहीं होगा। 2 लाख के 2 लाख की रकम, ये आपकी पहले ये देखी रही कौन सी रकम है। अगर उस पर ज़कात होती है तो उसका 2.5% ही निकाला जाएगा, 50,000 उसके नहीं निकलेगा, वो तो 1/4 हो गया। आपको सिर्फ 2.5% ही निकालना है कि कितना बनेगा 2 लाख या 2.5 लाख का 2.5%, उतनी ही निकालनी होगी, और इतनी ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी से ही पता कराएं कि 2.5% कितना होगा उसका, और सिर्फ उतनी ही रकम आपको ज़कात निकालनी होगी। मेरे ख्याल से वो 2,500 से ज़्यादा नहीं होगी, 2,500 5,000। जी जी, ये 2 लाख की बात कर रहे थे। हाँ, 2 लाख की रकम पर 5,000। जी, एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, अब्दुल मन्नान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका?
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر روزے کی حالت میں ہمیں ڈکار آتا ہے یا پھر تھوک نکلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ڈکار ہوتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ڈکار کے ساتھ اگر اندر سے پانی آتا ہے تو کیا اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز جسم میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی چیز جسم سے باہر نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے کہ ہاتھ کٹتا ہے خون نکل جاتا ہے تو بھی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے ڈکار آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی, وہ نیچرلی آپ کو آئی ہے, جو بھی منہ سے آیا ہے اس کو تھوک دیں, کلی کر لیں, روزہ آپ کا باقی رہے گا, نہ وہ مکروہ ہوگا اور نہ ہی اس کی فضیلت میں کوئی کمی آئے گی, نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی. اپنا روزہ اسی طرح پورا کریں. جی ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں مرزا پور سے, نسیم حسین. ہلو ہلو, لگتا ہے کسی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پایا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے کشمیر سے. ہلو 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں سوال آپ کا کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب عورتیں ہم نماز پڑھتی ہیں نا, فرض کی نماز, جی تو کیا تکبیر کہنا ضروری ہے؟ دیکھیے تکبیر جو ہے وہ تو فرض جز ہے نماز کا. تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں, وہ ضروری ہے بے شک. جہاں جہاں پہ اللہ اکبر کہنا ہے وہاں وہاں کہنا ضروری ہے. جی صبا, جیسے ہم رمضان کی بات کرتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, نماز پڑھنی ہے, لیکن بہت سارے ایسے روزدار ہوتے ہیں جو صرف روزے رکھتے ہیں اور وہ دن بھر جو ہے سو کر گزار دیتے ہیں, نہ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں, نہ ہی کوئی تلاوت کرتے ہیں, نہ کوئی سورتیں پڑھتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, صرف سوتے ہیں. جی تو ان کے ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نماز فرض ہے. اللہ کے رسول کا جب آخری وقت تھا, جب اللہ کے رسول ہم سے الوداع لے رہے تھے, اس وقت بھی جو انہوں نے نصیحتیں کی تھی اپنے مومن بندوں کو, اپنی امتی کو, تو ان کو جو نصیحت کی تھی ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی کہ نماز کی پابندی کرنا, کبھی نماز نہیں چھوڑنا. تو اس سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ روزہ مت چھوڑنا, حج مت چھوڑنا, یہ مت چھوڑنا, وہ مت چھوڑنا, لیکن ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ نماز کے بارے میں کہا کہ نماز کو لازم پکڑ لو, نماز مت چھوڑنا کبھی. تو نماز کی ایک اہمیت ہے اور وہ ہر حال میں پکڑنی چاہیے. اس کے بارے میں بے انتہا سوال کیا جائے گا, اس کو کبھی کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا. نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے جو کہ بیمار ہونے کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے, اس حالت میں ہی پڑھنی ہے. روزہ رکھ کے نماز نہ پڑھی جائے کوئی اچھی بات نہیں ہے. روزہ رکھ کے صرف سو کر گزارا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارا بھوک چھوڑنے سے اور کھانا پینا چھوڑنے سے جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فاقے کے برابر ہو گیا, بالکل فاقے کے برابر. جیسے کسی نے جان بوجھ کر کھانا ہوتے ہوئے کھانا نہیں کھایا, یہ بالکل اس کے برابر ہو گیا. اور جس شخص نے روزہ رکھا, نماز نہیں پڑھی, دیگر عبادات نہیں کی, فضول اپنا وقت ضائع کیا, گویا کہ اس نے تھکن, بھوک اور ان سب چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا, یعنی اس کا کچھ بھی نہیں ملا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اب چلو ہمیں تو روزہ کا ثواب ملنا ہی نہیں ہے تو چلو کل سے کھانا شروع کر دیتے, روزہ نہیں رکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں اور روزہ تو برقرار رکھیں ہی. اور وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے کسی بھی وجہ سے, لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں, پانچوں وقت کی تلاوت کرتی ہیں, قرآن کی سورتیں پڑھتے ہیں, عبادت جتنی ہو پاتی ہے اتنا کرتے ہیں, لیکن روزے نہیں رکھ پاتے. تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے جو ذکر و اذکار کی پابندی کرے گا اور جو نماز کا پابند ہوگا, میرا نہیں خیال کہ وہ جان بوجھ کے روزے چھوڑے گا. اسی کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری ہوگی جو کہ قابل قبول ہوگی, یعنی وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہوگا, کوئی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوگا. ایسی صورت میں مسکین کو ہر روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہے. مسکین کو, فقیر کو, جو بھی ضرورت مند ہو اس کو ایک وقت کا کھانا کھلانا فرض ہے, 2 وقت کا کھلائے تو بہتر ہے. اس کے بارے میں حدیث میں کوئی ایسی واضح بات نہیں ملتی ہے کہ 1 وقت کھلانا ہے, 2 وقت کھلانا ہے. ہاں البتہ کھانے کے ساتھ یہ شرط ہے کہ کھانا جیسا آپ کھاتے ہیں ویسا ہی کھانا کھلایا جائے. ایسا نہ ہو کہ خود بریانی قورمہ کھا رہے ہیں اور اس کو کھچڑی دلیا کھلا دیا. جی صبا اور بھی باتیں کریں گے رمضان اور خواتین کے متعلق سے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو سنوائیں گے خوبصورت نعت, تو ایک خوبصورت نعت سنا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے,
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صلی علی نبینا صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی شفینا. ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے حبیبِ خدا یا خدا کہتے کہتے حبیبِ خدا یا خدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صلی علی نبینا صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی شفینا. گزرتے تھے کانٹوں بھرے راستوں سے گزرتے تھے کانٹوں بھرے راستوں سے رسول خدا مرحبا کہتے کہتے رسول خدا مرحبا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ناظرین یہاں پر رکیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد، جلد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام افطار ٹائم میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور خواتین کے حوالے سے. اس دوران کچھ کالرز ہمارے ساتھ جڑے ہیں. کشمیر سے ہے اسحاق مجید. ہلو ہلو جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم سوال یہ کہ اگر صبح مطلب ٹائم ہونے کے بعد انسان نیند سے اٹھتا ہے تو پھر روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ صبح یعنی آپ سحری کی بات کر رہے ہیں؟ جی مطلب سحری کی ہی نہیں ہے اور آنکھ سحری کے بعد کھلی ہے، پھر روزہ کیسے رکھ سکتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی یہی جاننا چاہتے ہیں. جی دیکھیے سحری میں نہیں اٹھ سکے یہ تو اپنی ہی غلطی ہے. سحری میں اٹھنا چاہیے، سنت ہے، اور اس حساب سے اسکیڈول اپنا بنانا چاہیے کہ سحری میں آنکھ کھل جائے. اگر ویسے روزہ فرض ہے، سحری میں آنکھ نہ کھلے پھر بھی رکھ لینا چاہیے. لیکن اگر ایسا عالم ہو رہا ہے کہ ہاں روزہ رکھیں گے تو بےحد طبیعت بگڑ جائے گی، ہاسپٹل پہنچنے کی نعوذ باللہ نوبت آ جائے گی، یا بہت برا حال ہو سکتا ہے، تو روزہ چھوڑ دیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ سحری میں اٹھیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ سحری کے بعد اٹھیں اور اس کے بعد یہ اس کشمکش میں پڑ جائیں کہ روزہ رکھیں کہ نہیں رکھیں، یا ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اس دن تھوڑا آرام کر لیں، روزہ رکھ لیں. بہرحال روزہ فرض ہے، اس کو نہ چھوڑا جائے. جی کشمیر سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، محمد اختر. ہلو میڈم. ہلو جی بتائیں. جی میڈم میرا سوال یہ ہے، اگر سحری میں کسی کو لیٹ ہو جائے اور آذان ہو رہا ہو، کیا وہ پانی پی سکتا ہے اس ٹائم؟ جی اگر کسی کو دیر ہو جائے پانی پیتے وقت ٹھیک ہے. جی آج کل ہمارے پاس ایک دم ایکچوئل ٹائم کے کیلنڈرز بھی آتے ہیں، موبائل موجود ہے. ایکوریٹ ٹائم کیا ہے ہمارا سحری ختم ہونے کا یہ دیکھ لینا ضروری ہے. بعض علاقوں میں اذان تھوڑا سا 1-2 منٹ پہلے کر دیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے اذان پہ پانی پینے کی. اگر اس علاقے میں ایسا ہے تب تو روزہ ہو جائے گا. لیکن اگر ٹائم ہو گیا ہے اس کے بعد اذان ہوئی ہے پھر اس کے بعد پانی پیا ہے تو روزہ نہیں مانا جائے گا. بالکل آپ کو اذان ہونے سے پہلے کھانا پینا روک دینا ہے ہر حال میں.
وہ ایک عادت بھی لوگوں کی بن گئی ہے, اذان ہو رہی ہے اب جلدی سے آخری بار پانی پی لیں, یہ بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے. چھوٹے چھوٹے سے ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اذان ہو رہی ہے اب پی لو, اذان جب تک ختم نہیں تب تک پی سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ وہ روزہ خراب ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہ کرے, اذان ہونے پر پانی بالکل نہ پیے, بلکہ افطار کا ٹائم, سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 3-4 منٹ پہلے بالکل فارغ ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہاں بھائی اب ہم تیار ہیں بالکل روزہ رکھنے کے لیے, اب ہمیں کسی پانی کی یا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے ہمیں اپنا روزہ شروع کرنا چاہیے. کشمکش والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ روزہ آیا ہوا کہ نہیں ہوا, یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں کشمیر سے. ہلو. ہلو. ہاں جی. ہلو جی, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت پسند آیا ہمیں. جی بہت بہت شکریہ. ہاں, بات یہ ہے کہ آپ بتائیے, کچھ لوگ دل میں روزہ رکھ کر یہ نشہ وشا بھی نشوار وشوار کرتے ہیں, ان کا روزہ ویسا ہے کہ ٹوٹتا ہے؟ نشہ تو ویسے ہی حرام ہے, اور روزے کی حالت میں نشہ کر لیا تو روزہ تو ویسے ہی باطل ہو گیا, ان کا روزہ تو باقی ہی نہیں رہا. وہ تو عام حالت میں حرام ہے, تو روزے کی حالت میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے سگریٹ وغیرہ پی لی ہے یا ایسا کچھ کیا ہے تو روزہ سرے سے اس کا ختم ہو جائے گا, روزہ باقی نہیں رہے گا. ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے, کیونکہ روزہ تو نام ہی اسی چیز کا ہے, اپنے نفس کو مارا جائے, ان چیزوں سے رکا جائے جن چیزوں پہ نفس ابھارتی ہے, جن چیزوں کو نفس کرنے کے لیے کہتا ہے. خواہشات کو مارنے کا نام ہی روزہ ہے. اب روزہ رکھ کے سگریٹ پی لیں یا شراب پی لیں تو روزہ کیسے رہے گا؟ روزہ تو بچے گا ہی نہیں. جی اچھا صاحبہ, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو کن کاموں کو کیا جائے اور کن کاموں کو نہیں کیا جائے. تو وہ کون سے کام ہیں جو کام ہمیں روزہ رکھ کر نہیں کرنے چاہیے؟ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کے بارے میں حدیث میں صاف ہے کہ فحش کلام اور جھوٹ سے مکمل طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا, اس حال میں اس نے روزہ رکھا وہ روزے سے ہے, اور اس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور برے کام کرنے نہیں چھوڑے, تو اس شخص کے روزے کا اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں, اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. مطلب اس سے کوئی غرض نہیں اللہ تبارک تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ کو نیت پہنچتی ہے. آپ نے کس نیت سے روزہ رکھا ہے, آپ کی نیت کیسی ہے, آپ کی روزہ کھانا پینا تو روکا ہے, ساتھ میں آپ کا دماغ پاک ہونا چاہیے بری باتوں سے, دل پاک ہونا چاہیے فحش چیزوں سے, فحش سوچوں سے, زبان پاک ہونی چاہیے غیبت, چغلی, جھوٹ سے اور بری باتوں سے. ان سب چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. روزے کا مطلب ہی ہوتا ہے سیلف امپرومنٹ. اگر آپ نے روزہ رکھا اور اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا, اپنے اندر کی جو کہتے ہیں نا روحانی امیونٹی, اس کو بوسٹ نہیں کیا, تو روزے نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا. جی صبا, ہمارے ساتھ کچھ کالرز جڑے ہیں, پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں کیونکہ وقت بریک کا ہے, تو سوال سن کر بریک پہ جائیں گے. ہلو. 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 ہلو جی, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی سوال بتائیں, کیا سوال ہے؟ ہاں, میرا سوال تھوڑا سا یہ تنقیدی ہے, اور برائے کرم اس کو آپ پلیز اس کو علم نہیں لیں گی. جی ضرور بتائیں. جی سوال میرا یہ ہے, ڈائریکٹ میرا عالمہ صاحب سے ہی تھا. جی پوچھیں. سوال یہ ہے کہ یہ اسلامی پروگرام ہے اور آپ ہر وقت ہیلو کرتی رہتی ہیں, میرے خیال سے اگر السلام علیکم کہیں گے تو بہتر رہے گا. جی تو ویسے آپ کیا کہیں گی صبا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ دیکھیے, ہیلو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم کہا جائے, اسلامی تہذیب کو زندہ کرنا ہے. ہیلو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے مطلب الیکٹرانک چیزوں پر یا الیکٹرانک ڈیوائس پر بات کرنے کا. تو وہ چیزیں جو ہیں یا حرام یا غلط نہیں ہوتی ہیں. اس طریقے سے ہیلو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے رابطے کو واپس لانے کے لیے ایک طریقہ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ اس کو سمجھیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو زیادہ دل سے نہ لگائیں. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو. سمجھ میں نہیں آیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں بیماری بہت لگی رہتی. ہلو جی, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو سنائی نہیں پڑا. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال پوچھیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے گا کہ جو ہے دیکھو بیمار کبھی آدمی رہتے, کبھی کوئی بھیا لوگ رہتے ہیں, یہ سوکھ نہیں ملتا ہے, مطلب کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جو ہم پڑھا کریں. دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال, پھر سے پوچھیں. جی, ان کا سوال یہ ہے کہ بیمار رہتے ہیں, کوئی ایسی دعا چاہیے جس سے ان کو آرام ملے. صبح ان کے سوال کا جواب دیں گے, لیکن یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے.
تو ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام افطار ٹائم میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور خواتین کے حوالے سے. ناظرین اس دوران ہمارے ساتھ کچھ کالرز جڑے ہیں. ہمیں کال کیا ہے دلی سے. ہلو ہلو جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے روزے جو ہوتے ہیں اپنے وہ پریگننٹ عورت بھی رکھ سکتی ہے کیا؟ جی سمجھ میں نہیں آیا. ان کا سوال یہ ہے کہ جو روزے ہوتے ہیں کیا وہ پریگننٹ عورتیں بھی رکھ سکتی ہیں؟ جی صبا ان کے سوال کا جواب دیں. جی پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ وہ گھر میں بیمار رہتے ہیں. جی ان کا کچھ بتانے کے لیے وہ کہہ رہی تھی جی وہ ایک دعا چاہتی تھی کچھ ایسی کوئی دعا چاہے. تو دیکھیے پہلے تو وجہ ڈھونڈنی چاہیے کہ بیمار کیوں ہے, اس کا مکمل علاج کرایا جائے. بعض دفعہ انسان کو بیماریاں جو ہے وہ نظر لگنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. نظر کا لگنا حق ہے. العین حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ نظر کا لگنا برحق ہے. اللہ کے رسول کو بھی نظر ہوئی تھی, اللہ کے رسول کا بھی جادو کیا گیا تھا. تو اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے صبح شام ہمیں جو صبح کے اذکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے, جو شام کے اذکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے. ان سب چیزوں میں آیت الکرسی بہت مفید ہے. آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. اور اگر گھر میں نماز پڑھنے کا اور قرآن پڑھنے کا رواج نہیں ہے تو اس کو بھی عام کریں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے بندے کے لیے باعث راحت ہوتی ہیں اور گھر سے تکالیف کو دور کرتی ہیں. اللہ کے رسول پر جب جادو کیا گیا تھا تو سورہ فلق اور سورہ ناس پیدر پہ نازل ہوئی تھی. تو ان صورتوں کا جو ہے وہ آپ جو بیمار ہے اس کے اوپر پڑھ کر دم کرنے کا جو ہے عمل کریں برابر, اور صبح شام پڑھیں. اور جب بھی ایسا کچھ لگے اب باہر جاتے ہیں تو اپنی حفاظت کا ایک کوچ بنا لیجیے, اپنی چاروں طرف قلعہ بنا لیجیے کہ ہاں اب کسی کی پوری نظر نہیں لگنی, ہمیں کسی آسیب کا اثر نہیں ہونا, یا کوئی ہوا نہیں لگنی, یا کسی کی نظر نہیں لگنی. تو اس طریقے سے جو ہے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. کہ دیکھیے نظر کا لگنا سچ ہے, اور بہت حد تک بیماریاں نظر لگنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے موبائل سے ویوز نکلتی ہے نا, ایسی آنکھوں سے بھی نظر نکلتی ہے جو انسان کو جا کر لگ جاتی ہے. تو اپنی حفاظت کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا چاہیے, اور قرآن ہر حال میں محافظ بنتا ہے. جی ایک کالر نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا پریگننٹ عورتیں بھی روزہ رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے پریگننٹ عورت اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے, تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی پوری اجازت ہے. اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں روزہ رکھنے میں. ہاں لیکن بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے. جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں یا سارے چھوڑے ہیں انہیں پورے کر لے بعد میں, اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا بھی کر لے کہ ایک رکھ لے ایک چھوڑ لے, جس طرح کی استطاعت ہو, جس طرح کا بنتا ہو اس طرح سے کر لے. جی لکھنؤ سے ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑی ہیں, مشہودہ عثمان. ہلو 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 جی 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 بتائیں کیا سوال ہے؟ جی سوال بتائیں. میرا سوال زکوٰۃ کے معاملے میں ہے. جی پوچھیں. میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی کی زکوٰۃ 50,000 روپے بنتی ہے 2.5% کے حساب سے, تو کیا یہ 50,000 اسے اسی رمضان میں دینا ہے یا کچھ اس رمضان میں دینا ہے اور کچھ ضرورت مندوں کے لیے آنے والے وقت میں دینا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ 1 سال کے لیے بنتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مال کو 1 سال گزر گیا ہے, آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. سپوز آپ کے پاس 50,000 زکوٰۃ نکلی ہے, تو ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ اب آدھی زکوٰۃ اس رمضان میں دیں اور آدھی زکوٰۃ اگلے رمضان میں دیں. اگلے رمضان تک تو وہ پھر 50,000 بن کے آپ کے پاس دوبارہ دوسری زکوٰۃ آ جائے گی. تو اس زکوٰۃ کو جتنی جلد ہو سکے اسے ادا کر دیں. ایک کنسیپٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دیں گے بس, ایسا نہیں ہے. جیسے ہی آپ کے مال پہ 1 سال پورا ہو جائے, جیسے اس سال رمضان شروع ہوا ہے مئی میں, اگر آپ کی مال کو فروری میں پورا ہو گیا ہے تو اسی وقت سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے, آپ اس وقت بھی نکال سکتے ہیں, لیکن ہاں آپ نے بچا کر رکھ لیا ہے اسے کہ نہیں ہم رمضان میں دیں گے تاکہ لوگوں کی جو ہے رمضان کی ضرورت پوری ہو, تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اس زکوٰۃ کو دے دینا چاہیے, اور جتنی جلدی دیں گے تو اتنا اچھا رہے گا. بچا کے رکھا اگلے رمضان کے 1 سال کے پہلے آپ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صبا وقت اصل میں ہمارے پاس بہت کم ہے. ایک کالر ہے, جلدی سے ان کے سوال کا جواب دیں گے. الفیہ ہے ہمارے ساتھ کرناٹک سے. ہلو ہلو جی الفیہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میں کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. جی سوال بتائیں. میرا نام عائشہ ہے. جی روزے کی حالت میں کیا انجیکشن لے سکتے ہیں؟ جی سوری انجیکشن, اس کے بارے میں علماء اختلاف کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دوائی کا اثر پیٹ میں نہ پہنچے
तो रोज़ा हो जाएगा, और अगर पेट में जाता है तो रोज़ा नहीं होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अगर हम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का वो कौल अगर सामने रखते हैं, क्योंकि वो सहाबी हैं और सहाबी का कौल और उनका अमल हमारे लिए अमल की अहमियत रखता है कि जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि जिसमें कोई चीज़ दाखिल करना, और इससे जो है रोज़ा बरकरार नहीं रहेगा। बेहतर है कि अगर इंजेक्शन लेना है या कुछ इस तरह की चीज़ है तो वो रमज़ान अफ्तार से पहले, अफ्तार के बाद और सहरी से पहले कर लिया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है सबा, आप यहाँ पे आई और आपकी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपकी बातों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आप दोनों हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं एक खूबसूरत नात के साथ। अल्लाह 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 रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। अल्लाह 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 रमज़ान मुबारक में हो सामने काबे के, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। अल्लाह 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 मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, वो हश पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को